बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों के लिए कुछ अहम बातें जो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह आगे चलकर डिस्कस करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे नए आए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आपको पता है, देखी होगी आप लोगों ने साबरा की कल वीडियो, और उसी वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट आउट किए जिनका उनके सब्सक्राइबर ने भी बुरा बनाया और उन्होंने कमेंट्स करके भी बोला है। तो मैंने पहले सोचा था कि आज दिन में यही इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर वो मैंने मुकद्दस के बेटे का सुना तो इस वजह से मैंने वो बनाई ये वीडियो। तो आप लोगों को पता है कि इनके दिन ब दिन एक झूठ छुपाने के लिए इनको हर रोज़ तकरीबन 100 से ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी वजह से इस्लाम में झूठ बोलना सख्त मना है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान मुसलसल गुनहगार होता है और उसको और ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। आप लोगों को पता है कि ये बच्ची जो है ना, ये छोटी सी बच्ची है और अभी तो वो 2 महीने की भी नहीं पूरी हुई है। इतने से बच्चे को अकेला माँ कभी नहीं छोड़ती। फिर ये लोग बाहर चले जाते हैं, रात को आधी रात को ये लोग बैठे होते हैं, तकरीबन इनके होते हैं रात का जो खाना है वो 9-10 बजे के दरमियान इनका बनता है। तब तक ये लोग उसी किचन में बैठे होते हैं और वो उसकी वीडियो बना रहा था। तकरीबन वीडियो बनाने में भी कुछ टाइम लगता है, तकरीबन इनकी 10-12 मिनट की वीडियो होती है, और उस वीडियो में जब ये शाम का क्लिप लगाते हैं तो वो भी 3-4 मिनट का तो ज़्यादा होता ही होगा। तब तक वो बच्ची अकेली सो रही होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अरसे के बाद दादा और दादी बने हुए, बेशक नाना और नानी बने हैं, लेकिन वो बच्चे उनके अपने नहीं हैं, वो बच्चे किसी और की अमानत है। इनका जो अपना खून है ना, अगर बात की जाए, इनके मुताबिक बात की जाए जैसा ये बताते हैं, तो इनके मुताबिक अगर बात की जाए तो इतने साल के बाद वो दादा और दादी बने। दादा भी घर में होता है और दादी भी घर में होती है, तो फिर इस बच्ची के पास दादा और दादी क्यों नहीं बैठते? क्या उस बच्ची को कोई अल्लाह ना करे छूत की बीमारी है जो उनको पकड़ में आ जाएगी? इसके बाद मैं आपको बताऊं कि और बातें भी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी, साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कल ये कह रही थी कि मैंने जाना है, मैं पता नहीं कहाँ जाना है, कोई शॉपिंग करनी है या डॉक्टर के पास जाना है। इसके बाद इसके मामू ने ये बोला था कि हमने अभी नहीं जाना है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और हमने जाना भी बाइक पे और मुकद्दस हमारे साथ होगी। उस टाइम देखें, आप पॉइंट नोट करें, उस टाइम इनका ये कहना था। आप जाके उनकी वीडियो में भी देख सकते हैं उन्होंने जो बात बोली थी। इसके बाद वीडियो बनाते हुए इन दोनों के दरमियान सारी बातें डिस्कस होती हैं, ये बोलना है, वो नहीं बोलना है, ये करना है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जी अब नहीं जाते, रहने देते हैं, जाके खाना वगैरह भी पकाना है, घर के काम भी कुछ, तो कल चलते हैं। कल कहाँ की, शाम को वही इनकी चलो जी चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखी उसकी वीडियो आप जाके उसकी वीडियो देखें। वहाँ पे ये उसके घर गए किसी के, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी, कोई डॉक्टर का सेटअप नहीं बना हुआ था, नहीं पता चल रहा था कि कोई हॉस्पिटल है या कुछ है। अगर कोई दाई है, कोई ऐसी गांव की औरत है जो औरतों को इलाज करती है, वो एक अलग बात है, वो मैं नहीं कहना चाहती। मैं जो बात करती हूँ वो देखती हूँ वही करती हूँ। इसके बाद जी ये उस जगह पे गई है, वहाँ से बैठी है, उसी तरह चेहरे पे निकाब है, वैसे ही हर बात शेयर करते थे, ड्रिप लगवाई है, इंजेक्शन लगवाया है, वो बातें शेयर होती थी। वहाँ पे गई है, वापस आ गई है। इसका क्या मतलब है, क्या हकीकत महीनों में अब साबरा माँ बनने वाली है? क्या इसी वजह से वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगवा रहे हैं? जिस औरत का सी सेक्शन हुआ है, जैसा वो कहते थे, सी सेक्शन जिस औरत का हो
اس عورت کو 8 دن کے بعد لازمی اپنے سٹیچنگ نکلوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر آج کل کے دور میں سٹیچنگ دوسرے ہوتے ہیں جو اندر ہی گل سڑ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے باوجود بھی عورت کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ تھوڑے سے دن ہوئے ہوتے ہیں سی سیکشن کو۔ اگر اوپر سے بھی تھوڑا سا نارمل ہو جائے زخم، لیکن نیچے سے وہ اسی طرح سے ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے، اس کو بھی ٹھیک ہونے میں میکسیمم 3 مہینے تک تو لگتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، خاص کر کے میری بہنوں کو جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان بہنوں کو پتا ہوگا کہ جس کی ڈیلیوری ہوئی ہوتی ہے، بیبی ہوتا ہے، وہ عورت امرود نہیں کھاتی ہے، لیکن صابرہ میڈم کیسے امرود کھا رہی تھی۔ اس کے بعد اس کو یہ بھی ماموں نے بولا تھا کہ تمہیں منع ہے، نمک منع ہے، کیونکہ تمہارا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے تم نمک نہیں کھایا کرو، مطلب کہ نمک کا استعمال نہیں کیا کرو۔ لیکن کل آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی آج جو ویڈیو آئی ہے، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر جار بنا ہوا ہے، وہ جس کے اندر نمک پڑا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے صابرہ نے، اور وہیں پہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ہی مالٹے چھیل چھیل کے کھا رہی ہے۔ نہ ہی اس عورت کو کوئی ڈسپلن ہے، نہ ہی اس عورت کو کوئی طریقہ ہے، صرف اور صرف اس عورت کو کیا آتا ہے، گھر سے بھاگنا، یہ ایسی بے غیرتیاں کرنا، وہ آتا ہے۔ دوسری جو اس کی جو ابھی تک اس کی نند ہے سونیا، شاید سونیا آج اپنے گھر اگر گئی ہو، یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن پھر کوئی ایسی بات بنی ہے کہ پچھلی اس کی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیم جو کہہ رہا تھا اس کو کہ وہ کہہ رہی کہ بسکٹ کھاؤ، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میری اپنی ہاتھ ہیں نا، میں اپنی ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر ان دونوں کے درمیان کوئی انبن ایسی ہوئی ہے، اور سونیا اپنا بوریا بسترا گول کر کے ماں باپ کے گھر آ گئی ہے۔ کیا اس کے ساس و سسر نہیں تھے؟ شبانہ سلیم بھائی چلو علیحدہ ہوتے ہیں اپنے کمرے میں، لیکن اس کی ساس و سسر تو ہیں نا، کہ وہاں وہ نہیں جا سکتی؟ کیا اس کو سونیا کو ادھر ڈر ہے؟ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ 1-2 راتیں نہیں سو سکتی؟ یہ لوگ سارے ہی 2 نمبر ہیں، یہ سارے گھٹیا لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس بچی کا میں آپ کو بولوں کہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کا ایک ہی وہ فیڈر ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سارا دن بچی پھوپھو کے پاس رہی ہے۔ سارا دن بچی اگر اس کے پاس رہی تھی تو بچی نے پیا کیا تھا؟ تمہارا خون پیا تھا، سر تمہارا پیا تھا۔ بچی ادھر چلی گئی تھی، فیڈر اس کا ایک ہی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، گائنیکالوجسٹ سے آپ لوگ یہی مشورہ یہ کر سکتے ہیں کہ کیا جو 2 مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے اس کا فیڈر چینج نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو فیڈر بھی اس کا ہونا چاہیے۔ یہ ابھی 1 اونس والا فیڈر ہے، جو چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے 1 مہینے کے بچوں کا، وہ ہوتا ہے 1 اونس کا۔ جو بچہ 2 مہینے کا ہو جاتا ہے وہ فیڈر ہوتا ہے 2 مہینے کا۔ اس میں پھر ہم بچے کو آہستہ آہستہ 2 اونس پہ لے کر آتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم نے بھی اسی طرح سے ماشاءاللہ سے بچے کو ایسے ہی پالے، ایسے ہی فیڈ ہم کرواتے رہے، لیکن یہ بچی کوئی اللہ جانے کیسی انوکھی بچی ہے جو رات کو بھی اکیلی سو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ویڈیو میں ہوتا ہے کہ یہ باہر چلے جاتے ہیں، کبھی اس رخسانہ کو پتہ نہیں نذرانہ کا کہ کس کا گھر ہے وہ دکھاتے ہیں، اور مقدس اکیلی سوئی ہوتی ہے۔ اگر مقدس ان کے پاس ہو تب یہ بولتے ہیں کہ جا کے مقدس کو دیکھ کے آتا ہوں۔ ویسے آپ لوگ نوٹ کریں، پچھلی ویڈیو ان کی دیکھیں، ان ویڈیوز میں بھی کوئی ذکر نہیں تھا کہ مقدس اکیلی سے سوئی ہوئی ہے، ہم مقدس کے پاس جائیں اس کو دیکھ کر آئیں، ہرگز نہیں۔ یہ سارا جھوٹ، سارا ڈرامہ ہوتا ہے ان کا، یہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ایسا کرتی ہے، کیونکہ نند کا، اس کی نند تو میں نہیں کہتی اس کو، وہ بھی اس کی پھوپھی ہے، اس کا گھر بن رہا ہے، اور یہ عورت اپنا گھر بنانا چاہتی ہے، اپنے کمرہ بنانا چاہتی ہے، اور اوورسیز کے سامنے یہ بہت ہی مسکین، مظلوم اور یہ ٹیڑھے میڑھے داندوں والی بہت ہی شاطر عورت بنتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو کہ وہ بھی اس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سردی میں، سخت سردی کے موسم میں ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ گرم کپڑے پہنائیں،
ان کو شوز ہوں، ان کو ساکس ہوں، سارا کچھ ایسے ان کا سینہ ڈھانپیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سارے پاکستان میں کون سی ایسی وبا یا وائرس آیا ہوا ہے اتنا سخت کہ اللہ پاک سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو اس کا بچہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، اس کا بیٹا مزمل جو بہت ہی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوا تھا، اور آج اس بچے کی آپ لوگوں کے سامنے حالت ہے، اس کے پاؤں میں صرف اور صرف چپل ہوتی ہیں، وہ گھر کی پہننے والی ہوتی ہیں۔ پھوپھی صاحبہ بھی ویڈیو بنانے کے لیے بچوں کو لے آتی ہیں، لیکن دھیان بالکل بھی اس کا کوئی نہیں رکھتا، نہ ہی اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے، نہ ہی اس کو کہیں بھی قاری صاحب سے سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جیسے بھی دیکھو وہ بچہ کھیتوں میں پھرتا ہے، کبوتروں کے ڈربے میں گھسا ہوتا ہے، آگے پیچھے وہ ہوتا ہے۔ اب اس کو بھول کے بھی ان بچوں کی پرواہ نہیں ہے، کبھی اس نے خیال نہیں کیا۔ اس کو صرف کیا چاہیے تھا؟ اس کے صرف یہ چاہیے تھا، چھچندر سانڈ چاہیے تھا، جس کے ساتھ یہ بازاروں میں مٹر گشت کرے، جس کے ساتھ یہ دہی بلے جا کے کھائے، یہ بریانی کھائے۔ اس نے باتوں والا طوطا تو لے لیا، لیکن اپنی عزت اس نے کھو دی۔ اب یہ چاہے مر بھی رہی ہو، سردی میں گرمی میں جیسا موسم بھی ہو، اس نے تو لازمی ولاگ بنانا ہے۔ اب جو اس بندے نے اس کے ساتھ کیا کہ اپنا اس نے چینل بنایا تھا علیحدہ، بڑا ہی مان اور تران سے یہ بولتا تھا کہ مجھے صابرہ کے چینل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اپنا علیحدہ سے بنا لیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے صابرہ کا چینل بند ہو جائے، صابرہ یوٹیوب پہ کام کرنا چھوڑ دے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ اسی کا صابرہ کے چینل پہ ہی ویڈیوز ابھی اپلوڈ ہوں گی۔ پاک ولیج والا چینل بند ہو چکا ہے، اور وہ لمیٹڈ جی بتا رہے تھے، پتہ نہیں اپریل تک یا مارچ تک یا کب وہ چینل بند ہے۔ اس چینل پہ کوئی ویڈیو نہیں آئیں گی، صرف اور صرف بچوں کا حق کھایا جائے گا۔ بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر یہ سانڈ اپنی سونڈ میں، ہاتھی جو ہے نا سونڈ میں دے کر اپنے بڑے سارے اونٹ والے پیٹ میں ڈالے گا، کیونکہ اونٹ پانی ایک بار پی لینا تو وہ کتنے دن تک بنا پانی کے رہ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ سانڈ جو ہے نا یہ اپنی سونڈ میں پانی ڈال کر اتنا بڑا پیٹ میں بچوں کا سارا پیسہ ہڑپ کر جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ دشمنی بچوں سے ان کی بے غیرت ماں نے کی ہے۔ جس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اس نے اپنی جنت کو خود ٹھکرایا ہے۔ کل بچے جب بڑے ہوں گے، جب بچوں سے لوگ یہ کہیں گے کہ تمہاری ماں نے ایسا کیا تھا، بچوں کو یاد ہوگا، کیونکہ ددیال والے بھی بچوں کے سامنے ہی ساری باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہ بچے اپنی ماں کے رسپیکٹ دیں گے؟ کیا وہ اسی طرح ماں کے رسپیکٹ کریں گے جس طرح ایک ماں کی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی بیٹیوں کے لیے ٹوکرے بھر بھر کے تانوں کے اس ماں نے وہ بھی جہیز میں سنبھال کے رکھے کہ میری بیٹیاں جب اگلے گھر جائیں گی تو ان کو کسی کو بھی تانے تشنے ڈھونڈنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کی ماں جب آ کے گئی تھی تو اس نے جہیز میں اپنی بچوں کو تانے کے ٹوکرے بھی اسی طرح سوٹ کیس میں ڈال کے رکھے۔ جب میری بیٹیاں اگلے گھر جائیں گی تو وہاں پہ ان کے سسرال والے یہ تانے دیں گے تمہاری بگوڑی ماں کے۔ تو اللہ ایسی مائیں کسی کو نہ دے، اللہ ایسی ماں کے سر سے سب کوئی بچائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔